بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سوالات اور جوابات دے رہے ہیں لوگوں کے، اور ان کے سپیچز بہت بہترین اور اعلیٰ طریقے سے چل رہی ہیں اور بہت خوبصورتی سے علم بانٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو ابھی کل ہی ایک ویڈیو آئی جس میں یشما گل نامی ایک خاتون ہیں جو ایکٹریس میرے خیال سے رہ چکی ہیں یا ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بہترین سوال کیا اور ان کا بہت خوبصورتی سے اور بہت اعلیٰ طریقے سے اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیا، بہت اچھا اور تفصیل سے جواب دیا۔ تو میں ان کا سوال اور جواب آپ کے سامنے جامع رکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ ایک شارٹ فارم میں کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے۔ کوشش کرتی ہوں، امید بھی یہی ہے اور یقین اور اللہ تعالیٰ پر ہے کہ میرا پہنچایا ہوا علم آپ لوگوں کے دلوں تک جہاں پہنچے اور آپ لوگ اس پر عمل کرو۔ تو سوال یہ تھا یشما گل صاحبہ کا کہ وہ کہتی ہیں کہ تقدیر حق ہے، ایمان لاتی ہوں، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو تقدیر میں ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے نا کہ جو میں گناہ کر رہی ہوں، یعنی کہ وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جو میں گناہ کر رہی ہوں یا جو میں نیکی کر رہی ہوں۔ تو اگر گناہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا تو میں خود سے تو گناہ نہیں کر رہی، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گناہ لکھ دیا تو مجھے کرنا پڑے گا۔ ان کا سوال یہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جواب میں ذاکر نائک صاحب بڑی تفصیل سے اور بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جامع مختصراً جواب دیتی ہوں۔ دیکھو، میں جب مدرسہ پڑھتی تھی، عالمہ کا جب میں کورس کر رہی تھی، تو میرے استاد صاحب نے، مفتی عبداللہ صاحب نے کہا کہ ایک سوال آیا ہے بنین میں۔ دیکھو، ہم جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں وہ کہتے ہیں بنات کا مدرسہ، یعنی لڑکیوں کا مدرسہ، اور جس مدرسے میں لڑکے پڑھتے ہیں صرف اور صرف لڑکے ہوتے ہیں نا، تو وہ بنین کا مدرسہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو استاد صاحب نے فرمایا، میں اس لیے بتا رہی ہوں جن کو معلوم نہ ہو نا تو ان کو بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو وہ بدلے گی کیسے؟ تقدیر تو لکھ چکی، قلم بند ہو چکا، اب تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں جواب دیا، ہمارے استاد صاحب ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، وہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے یہ سوال رکھا، کتابیں ہم لوگوں نے بند کی اور انہوں نے سوال بتایا ہمیں صرف اور صرف علم پہنچانے کے لیے۔ بہت پیارا استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو، جو حدیث میں تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ جو تقدیر لکھی جا چکی ہے نا، تو وہ دعا سے جو تقدیر بدلے گی نا، وہ بھی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ تقدیروں کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ذاکر نائک صاحب نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص امتحان دے کر آتا ہے اور اس کا امتحان بالکل ہی خراب جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے کہ یا اللہ تم مجھے امتحان میں پاس کر دینا، مجھے فیل نہ کرنا، تو تقدیر میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ اگر دعا کرے گی تو اس کی تقدیر بدل جائے گی اور یہ پاس ہو جائے گی۔ اگر دعا نہیں کرتی ہے تو اس کی تقدیر نہیں بدلے گی اور یہ فیل ہو جائے گی، جیسے کہ یہ کارنامہ انجام دے کر رہی ہے امتحان گاہ میں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ چانس دیا ہے، ہم لوگوں کو آپشن دیا ہے کہ آپ کے سامنے اختیارات ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی۔ آپ کے سامنے اچھائی کے بھی راستے ہیں اور برائی کے بھی راستے ہیں۔ آپ چاہو تو اچھائی کا راستہ چنو، چاہو تو برائی کا راستہ چنو، چاہے تو آپ گانے گاؤ، چاہے تو آپ گالیاں گفتار کرو، چاہے تو آپ اللہ کا ذکر کرو یا نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس مسجد بھی رکھی ہے، آپ کے سامنے انڈسٹری بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ چاہو تو مسجد جاؤ، چاہو تو آپ فلم انڈسٹری میں جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات میں آپ کو مثال کے طور پہ بولوں، یا کلب لے لو، ڈانس کلب لے لو، دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب
آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ مسجد جاؤ نماز پڑھو، یا تو آپ جاؤ کلب میں جاؤ ڈانس کرو، گانے گاؤ، شراب پیو، شرک کرو، جو چاہے کر سکتے ہو کرو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے۔ لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ چنے گی، لیکن وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ لی ہے تقدیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپشن بھی دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپشن دیا ہے دعا مانگنے کا کہ میں اپنی دعا سے اپنی تقدیر بدل سکتی ہوں، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اگر یہ دعا مانگتی ہے اپنی تقدیر بدلنے کی، اپنی تقدیر کو اچھا بنانے کی، نیک بننے کی، تو اس کی تقدیر اچھی ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے دعا قبول کریں، جس کی چاہے دعا قبول نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، اور ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرماتے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن ہر چیز تقدیر میں طے شدہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی حق بجانب ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات حق بجانب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، ہمیں کھلی چھوٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ چاہے تو نیک رستہ اپناؤ اور چاہے تو برا رستہ اپناؤ۔ اگر برا رستہ اپناؤ گے تو یہ ہوگا، یہ تقدیر میں لکھا جا چکا۔ نیک رستہ اپناؤ گے تو یہ ہوگا، یہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آخر میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ اس نے اچھا رستہ اپنایا تھا تو اس کے ساتھ اتنا اچھا ہوا، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ اگر اس نے جو ہے برا رستہ اپنایا تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ تو لکھ دیا ہے، لیکن یہ بھی لکھ دیا ہے کہ میں نے انسان کو اختیار دیا ہے، چانس دیا ہے، آپشن دیا ہے۔ اب اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اب نیکی کرنا یا گناہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم چاہیں تو نیک عمل کریں، چاہے تو برا عمل کریں۔ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے چاہے تو ہم اس کو پھیلائیں، چاہے تو ہم اسے لوگوں تک پھیلائیں، اور جو بری چیزیں ہمیں ملی ہیں اس سے ہم باز آئیں اور لوگوں کو بھی اس سے منع کریں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے بار بار اس حدیث کو دہرانا، کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ عمل بالمعروف یعنی نیک کام کرنے کی دعوت بھی دو، اور خود بھی کرو، اور برائی سے روکو بھی، اور خود بھی رکو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ خود بھی رک رہے ہو، اگر نہیں رک پا رہے تو دوسروں کو آپ روک دو، کہ بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں یہ تو گناہ نہیں کرتا، اتنا بڑا گناہ تو نہیں کرتا، میں شراب تو نہیں پیتا ہوں، لیکن میں اس کو روک دوں۔ بھلے میں ڈانس کرتا ہوں، ناچتا ہوں، گالیاں بکتا ہوں، لیکن میں شراب نہیں پیتا، شراب تو حرام ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی کو منع کیا، وہ تو پلٹ کے بولے گا اچھا تو گالیاں بھی دیتا ہے، تو گناہ بھی کرتا ہو، تو مجھے شراب سے روک رہا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اس گناہ سے روکو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دیں، آپ کا دل ایسا پلٹ دیں کہ آپ دوسرے گناہوں سے بچ جاؤ۔ سمجھے؟ گالی گفتہ یا ڈانس کرنا، ناچنا، جو بدفعلی کرنا ہے، ان سب سے بھی آپ باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور محبوب بندے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ ہم سب کا تو یہی مقصد ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے جھنڈے کو لہرائیں، ہر جگہ دین کو پھیلائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔